السلام علیکم جی دوستو، آج میں آپ کو ایک کہانی سنانے جا رہا ہوں جس سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ کسی پہ بھی بے بنیاد تہمت، بے بنیاد الزام نہیں لگانا چاہیے۔ تو یہ کہانی سن کے یقیناً آپ اس سے جو ہے اجتناب کریں گے۔ اس سے پہلے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید اس طرح کی موٹیویشنل کہانیاں، اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور کرنٹ افیئرز اور جو نیوز ہے وہ آپ کو ملتی رہیں۔ تو ہوا یہ کہ ایک واقعہ بڑے زمانے کی بات ہے کہ ایک غسل کے دوران مدینہ منورہ میں ایک عورت نے جو ہے وہ مردہ عورت کی جو ہے ران پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اس کے بارے میں یہ بات کہی کہ یہ جو عورت ہے اس کے فلاں فلاں مرد کے ساتھ جو ہے وہ ناجائز تعلقات تھے۔ اب جی اس کی یہ بات کہنا تھی کہ اس کا جو اللہ نے اس کی رسی جو ڈھیل چھوڑی ہوئی تھی، اس کا ہاتھ جو ہے وہ اس کی ران کے ساتھ چپک گیا۔ اب اس کا ہاتھ جو ہے وہ ران کے ساتھ چپکنے کے بعد زور لگایا گیا، کوشش کی گئی کیونکہ جنازے کا ٹائم قریب تھا، اور عورتوں نے بھی کوشش کی، ہاتھ کو مروڑا، کھینچا، بہت کوشش کی گئی، یہاں تک کہ اتنے زور سے کہ جب ہاتھ کھینچتے تو میت اس کی طرف آ جاتی، لیکن سب بے سود رہا۔ بہت کوشش کی گئی لیکن وہ کچھ نہ کر سکے۔ ایسے ہی ہوا کہ وہ جو ہاتھ ہے وہ چپکا رہا، اتنا وہ زبردست طریقے سے چپکا ہوا تھا کہ وہ سب کچھ کرنے کے باوجود کچھ نہ کر سکے۔ اب ایسے ہی ہوا جی، جنازے کا وقت قریب آ رہا ہے، ہاتھ چپکا ہوا ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کیا کیا جائے۔ تو اب جو عورتیں ہیں وہ بھی اپنی کوشش کر چکی ہیں، جو ارد گرد علماء ہیں ان کو ہی بلایا گیا۔ اب دن گزر گیا، رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا، اگلی رات گزر گئی، میت میں بدبو پڑنا شروع ہو گئی، لیکن جو ہاتھ ہے وہ ران سے الگ نہیں ہو رہا ہے۔ بہت زیادہ کوشش کی گئی، اب کچھ بھی نہیں ہو رہا جی۔ اتنی کوشش کے باوجود وہاں بڑے بڑے علماء آئے، بڑے بڑے قاری حافظ آئے، لیکن وہ سب کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیا کیا جائے، کس طرح کیا جائے۔ اب جو ہے کچھ جو وہاں پہ علماء آئے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ ایک کام کرتے ہیں کہ عورت جو ہے اس کا ہاتھ کاٹ دیتے ہیں اور یہ میت کے ساتھ دفنا دیتے ہیں۔ اب اس پہ جو عورت ہے اس کا خاندان راضی نہیں ہو رہا تھا کہ ہم کس طرح اپنی عورت جو ہے اس کو اس طرح معذور کر دیں۔ اب انہوں نے کہا چلیں پھر ایک اور کام کر لیتے ہیں، یہ کام کر لیتے ہیں کہ جو میت ہے اس کے ہاتھ کا وہ اس کا جہاں پہ ہاتھ چپکا ہے اس کے جسم کا وہ حصہ کاٹ کے اس کے ہاتھ کے ساتھ رہنے دیتے ہیں۔ تو اس پہ بھی وہ جو اس کا خاندان ہے وہ راضی نہ ہوا کہ یہ ذلت آمیز زندگی یہ کس طرح گزارے گی۔ خیر اس دور میں جو امام مالک ہیں وہ قاضی تھے، بات ان تک پہنچائی گئی۔ جب کچھ بھی نہ ہوا، آخرکار ان تک جب بات پہنچی اور ان کو بلایا گیا کہ اس کیس کو آگے دیکھیں کہ کیا معاملہ ہے، تو امام مالک جو ہیں وہ جب میت والے گھر پہنچے، انہوں نے جب اس طرح یہ سارا معاملہ دیکھا تو انہوں نے سب سے پہلی بات یہ کی اس عورت سے کہ تم نے ایک بات یہ بتاؤ کہ غسل کے دوران تم نے اس عورت کے بارے میں کوئی بات کہی؟ اس نے سارا واقعہ سنایا کہ اس طرح میں نے اس کے بارے میں بات کی کہ اس کے کسی مرد کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے۔ امام مالک نے یہ بات کہی کہ کیا تمہارے پاس اس کا کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کیا کوئی گواہ ہے؟ انہوں نے کہا کوئی گواہ نہیں ہے۔ انہوں نے تیسری بات کہی کہ کیا کبھی اس نے اپنی زندگی میں تم سے اس بارے میں ذکر کیا کوئی؟ اس نے کہا ہاں اس بارے میں کوئی ذکر نہیں کیا۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو بے بنیاد الزام تم نے اس پہ لگایا ہے اس کی جو سزا یہ تمہیں ملی ہے۔ اور امام مالک نے یہ کہا کہ جب تمہارے پاس کوئی وہ نہیں ہے تو انہوں نے کہا کہ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تم نے اس پر تہمت لگائی ہے، لہٰذا جو اس کی حد مقرر ہے 80 کوڑے اس کو مارے جائیں۔ اب امام مالک جو ہے ان کی بات پر عمل جو ہے وہ کیا گیا، عورت کو کوڑے لگائے گئے، کوڑے 75 ہوئے، 79 ہوئے، 78 ہوئے نہیں، لیکن جیسے 80 کوڑے ہوتے گئے تو وہ جو عورت ہے اس کا جو ہاتھ ہے وہ میت سے الگ ہو گیا۔ تو دوستو ابھی ہم آج کل جو بغیر سوچے سمجھے تہمت لگا دیتے ہیں کسی پر، گھر برباد ہو جاتے ہیں، زندگیاں ختم ہو جاتی ہیں، ہنستے بستے گھر جو ہیں وہ تباہ ہو جاتے ہیں، صرف ہم بے بنیاد الزام کس پر لگا دیتے ہیں۔ تو آپ کسی پر الزام لگانے سے پہلے سوچا کریں،
اور کوئی بھی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کو تکلیف ہو، کسی کی زندگی خطرے میں ہو، کیونکہ یہاں پہ اگر بچ بھی جائیں لیکن جو آگے جا کے اس کا جواب ضرور دینا پڑے گا۔ ہمارے چینل سبسکرائب کر لیں، مزید ایسی کہانیوں کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔